بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات عزیز وقار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان دی نسل اولاد دے پھیلاؤ لئی جو عین فطرت اور غیرت کے مطابق ذریعہ سی اس کو مشروع قرار دیتا ہے. کہ ایک مرد اور ایک عورت کا باہمی نکاح جس کے اندر دو چیزیں اسلام نے لازم قرار دی. کہ عورت اپنی رضا اور اس کے ولی باپ یا جو ولی ہے سربراہ ہے اس کی اجازت اور رضا. یہ دو چیزاں نکاح دے قائم ہونے لئی ضروری. عورت کی رضا نہ ہوئے، اجازت نہ دے تو ایسا نکاح بھی نکاح نہیں. اور اگر کوئی عورت سربراہ
اور اپنے ولی کی اجازت بغیر نکاح کرے تو ایسا بھی نکاح نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو عورت ولی کی اجازت بغیر نکاح کرے ایسا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ پھر آپ نے فرمایا جو عورت اپنا نکاح خود کرے وہ عورت زانیہ ہے، بدکارہ ہے۔ عورت کا خود نکاح کرنا تو دور کی بات ہے، کوئی عورت دوسری عورت کی ولیہ بھی نکاح نہیں بن سکتی، ماں ہی کیوں نہ ہو۔ نکاح کی شرائط جو شرط ہے کہ ولی مرد ہوئے، سربراہ، اس کی اجازت ہوئے گی تو نکاح ہو۔ ہاں اگر ولی مرشد نہیں ہے، رشد و ہدایت پر نہیں ہے، دین پر نہیں ہے، اپنی بیٹی کے نکاح شعور اور عقل، غیرت اور عزت کا خیال نہیں رکھ، کسی دنیاوی مفاد کے تحت بچی کے ظلم اور جبر نکاح نہیں کر، تو ایسے ولی کی ولایت قاضی یہ وقت کے سامنے چیلنج کیا جا سکتا۔ پھر جس کا کوئی ولی نہیں ہوئے گا اس کی قاضی ولی بن جائے گا، عدالت ولی بن جائے گا، لیکن اس کے اندر خفیہ تعلقات، ناجائز گندے تعلقات، خواہش پرستی نہ ہوئے، واقعی ولی کی ولایت اعتراض۔ یہ ہے نسل انسانی کے پھیلاؤ کا شرعی انداز۔ نکاح اعلانیہ ہوئے، گواہاں دی موجودگی جو گزشتہ تو پیوستہ خطبہ اندر اس حوالے چند گزارشات بیان ہو چکیا کہ نکاح تو پہلے، شادی تو پہلے رشتے کا انتخاب کیسا ہو، کیونکہ جو گھر لائی جا رہی ہے عورت ایک دو دن کی بات نہیں ہے، رفیقہ حیات ہے۔ اور دوسری بات کہ مرد معاملی معاملات، کاروبار اور ملازمت اور معاشی معاملات زیادہ وقت گھر تو باہر گزارے گا اور عورت زیادہ وقت گھر گزارے، چونکہ وہ گھر کی ملکہ ہے، مال بھی اس کے پاس ہے، عزت بھی اس کے پاس ہے، اولاد بھی اس کے پاس ہے، تو کیا وہ عورت اس لائق ہے جس کو گھر لایا جائے کہ شوہر دی عدم موجودگی اندر وہ مال، عزت، غیرت اور اولاد کی حفاظت کر سکے اور تربیت کر سکے؟ یہ نکاح ایک بنیادی چیز انسان سوچے، مال نہ دیکھے، نہ حسن دیکھے، نہ جمال دیکھے، نہ کوئی اور چیز دیکھے، زندگی بھر کا ساتھی ہے، پوری زندگی بسر کرنی ہے، تو ایسا نہ ہو کہ وہ انتخاب خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے اور انسان اپنے لیے وبال جان اور اس کو روگ بنا لے۔
کچھ احکام بیان ہو چکے، جہاں بات ختم ہوئی سی اس کو آگے آگے کچھ مسائل کا تذکرہ ہو۔ انتخاب اندر پوری سنجیدگی دکھائے۔ جو بیٹے کا نکاح کر رہا ہے انسان، اگر اس کا باپ با اختیار ہے اور نکاح بیٹے واسطے وہ پسند کر رہا بچی، تو باپ اس بات کو سوچے کہ میرے بیٹے نے زندگی اس دن ساتھ گزارنی ہے، اس کا گھر مال دولت عزت وقار اولاد کیا ہے سب تے اچھا اثر ڈالے، کیونکہ عورت جو ہے قرآن و حدیث کا مطالعہ کیجیے تو کچھ عورتیں حیثیت انہوں ملن گیا جنہ دا مرد انتہائی گہرا اثر ہو۔ پھر ماں بن جائے تو ایک ایسا اثر ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ پورے گھر کا رخ موڑ دی کول۔ اور کئی مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ انسان نو منن تے عورت کی بات ضمیر ذہن مجبور کر دیتا ہے کہ عورت دے اسے وجود دے اثرات ہو۔ فرعون نے پڑھی قرآن پاک، کتنا جابر سی اور کتنا ظالم سی، اور کتنے ہی اس نے بچے مروائے سی۔ اس خطرہ دے پیش نظر کہ بنی اسرائیل کوئی بچہ جوان نہ ہوئے، کیونکہ قوم ساری اپوزیشن ہے، مخالف ہے، ایسا ظلم زیادتی کی ہے، کوئی انہاں جو لیڈر پیدا نہ ہو۔ مفسرین نے تو کوئی نجومیہ کا بھی ذکر کیتا ہے، وہ اشارہ مقصود ہے۔ بچے وہ ذبح کرا ریاض اللہ کا امر کہ موسیٰ علیہ السلام ایک صندوق چھپائے گئے، فرعون کے ظلم تو بچن لی دریا دے حوالے کر دیا۔ اللہ نے اس پانی کا کیویں رخ موڑیا ہے کہ اس صندوق نو آن پہنچایا ہے فرعون دے محل میں۔ صندوق نے کھولیا بچوں ایک بچہ موجود، ایسا صفاق انسان جو ہزاروں بچے مروا چکا ہے۔ اللہ کا امر کہ اس کے گھر ایک بچہ پہنچ چکا، جس خدشے اور جس خطرے کی وجہ تو مروا رہے ہیں، وہ خطرہ کس طرح اللہ نے اسے گھر میں موسیٰ علیہ السلام اور سوچیے قرآن نے کی ہے کہ جس نے ہزاروں بچے مروائے موسیٰ علیہ السلام نے کیوں نہیں مارا؟ وزیرہ نے مشورہ دیتا ہے نہیں، مشیرہ نے بات کہی ہے نہیں، اپنے عقل و دماغ نے کام کیتا ہے نہیں، کہ رحم ترس آ گیا ہے نہیں۔ بیوی دی ایک بات نے فرعون نو اس کی گردن نو جھکن تے مجبور کر۔ اس تو پڑھیے کہ عورت کتنے گہرے اثرات ہوتے ہیں مرد کی طبیعتوں سے، وہ سارا غصہ، وہ سارا فیصلہ، وہ سارا آئین، وہ سارا قانون، وہ امر ملکی کہ جیڑا بچہ پیدا ہے قتل کر دو، کہاں گئے وہ سارے؟ سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور بات کہی کہ اے فرعون لا تقتلوہ، اینو قتل نہ کر۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے ساری اکھاں کی ٹھنڈک بن جائے، تینوں تو مینوں فائدہ پہنچا ہے، اولاد ہے کون، انہوں اپنا بیٹا بنا لا۔ بس ایک صدر دی تقریر ہے آسیہ دی،
فرعون جیسا ظالم جھک کے ہے، اتنے گہرے اثرات ہوتے نے عورت دے مرد۔ تو تسی گھر ایک عورت لے آ رہے ہو جس نے جدا سارے بچیاں دا مستقبل تواڈی اس عورت دے ہاتھ، تربیت، اٹھک بیٹھک، کھانا پینا، کوئی لاپرواہی والا کام تے نہیں۔ اسی اصل اس معاملے سنجیدہ ہی نہیں ہو۔ جدو ساڑا نکاح یا شادی ہوتی ہے نا بچیاں، ساڑے ذہن اس گھر دے مال دولت پیسہ حسن جمال بس اے سامنے ہوتا ہے ساری چیزیں۔ ماں کیسی بنے گی؟ جس عورت کو لایا جا رہا ہے یہ اپنی جڑی ماں ہے، جڑی اس بچے کی بنے والی ساس ہے، یہ اپنے بچیاں کا رویہ کیسا؟ یہ گھر عورت کی سربراہی ہے یا مرد؟ انہوں نے پورے گھر کا ماحول کیسا؟ ساڑھے تے بعض دفعہ یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ ماں جہو جی بھی ہے، پیو جہو جہا بھی ہے، برا جہو جی گھر کا ماحول چنگا ہے، جی ماڑا ہے جس طرح کا بھی ہے، یہ جو بچی نکاح ہو رہا ہے نا، ایک خوبصورت ہے، ٹھیک ہو جائے، یعنی کچھ نہیں ویکھیا، یا حسن ویکھیا یا مال ویکھیا یا حسب و نسب ویکھیا۔ چاچے دا کیویں انکار ہو؟ چاچا تایا آپ آندا ایک رشتہ لے لو، ہن ٹوٹ جاؤں گے، مر جاؤں گے، اجڑ جاؤں گے، الگ ہو جاؤں گے، مجبوری ہے رشتہ کرنا۔ انہاں مجبوریاں نے ساری زندگی نو برباد کرنا، انہاں ہی تے گھراں نو اجاڑا ہے کہ مامے نو انکار نہیں ہو سکتا، بچی جیسی بھی ہے۔ ماں ایک پاسے کھڑی ہے، میرے بھرا نو انکار، باپ ایک پاسے کھڑا ہے، میرے بھرا نو انکار، جویں دی بھی ہے، جیسی بھی ہے، بھتیجی تے ہے نا۔ یہ حسب و نسب نہ اس بچے دے مزاج نو ویکھیا، نہ بچی دی مزاج نو ویکھیا، انہاں زبردستی چاچیاں نے مل کے بیٹھ کے جوڑ دیتا۔ وہ چپ کر گئے، شریف لوگ سن، اور ابے نے کی گئی ہے، چاچے نے کی گئی، ساری زندگی جلدے رہے، پڑھتے رہے، پریشان رہے، لڑتے رہے خارج۔ پھر مولویوں کو کوئی دم کرو، کوئی دعا کرو، بس شریف کوئی ذمہ داری تو سبھی پوری کیتی ہے یار۔ بچی کو پوچھے آس بیٹے دی رائے معلوم کی تھی، یہ جڑی دی چاچی ہے، تائی ہے، وہ تا کوئی کردار یا اس دا کوئی بول چال ویکھیا سی، یا وہ دا گھر سلوک یا تربیت ویکھی سی؟ یہ وہ دے کوئی تربیت لے کے آ رہی ہے، اونجتی ہوئے گی جویں دی ماں، الا من رحم ربی، کوئی ایک آدھ مثال ہو سکتی، وگرنہ اغلب اکثر تو معاملہ اس طرح ہے۔ کوئی فطرت دے بچی صحیح ہوئے، اللہ دی رحمت سے انعام، لیکن اکثر معاملات کو اس طرح ہی تھوڑے گھر دے اندر اس نے زندگی پر رہنا ہے، انتخاب کدے غلطی نہ کیجیے، پھران وچے انداز معذرت کیجیے، بہن وچے انداز ٹالی، اور بھائی اور بہنوں بھی چاہیے راضی رہے، خوش رہے، کیونکہ رشتے دے معاملات فیصلے آسمان تے ہوتے ہیں۔ نہیں رشتہ ہویا، زہر کو ویکھ کے باپ نے فیصلہ کیتا ہے تو کوئی معاملہ ہے، اس کی وجہ تو ناراضگی یا غصہ اسلام دے خلاف کہ ساڑھا رشتہ لیا نہیں یا سانو دیتا نہیں۔ ان ناراضگی کی بنیاد باطل ہے، ان ناراضگی کی بنیاد اہل اسلام دی نہیں، اہل ایمان دی نہیں۔ رشتہ طلب کرنا یہ ٹھیک، لیکن نہیں ملے تو اللہ نے فیصلے تے راضی ہو۔ اپنی بہن اور بھائی کو اس وجہ تو مت چھوڑیے کہ رشتہ دیتا نہیں کہ رشتہ لیا، یہ بنیاد بات ہے۔ اہل اسلام، اہل ایمان، اہل حق آل سننا تو ایک کردار نہیں ہو جیڑا سارے گھر داخل ہو چکے ہیں، اور جس وجہ تو قبرہ وقت اور لڑائیاں اور جھگڑے، فتنے و فساد۔ انتخاب اندر رشتے دے انتخاب سوچ سمجھ کے اچھا فیصلہ کیجیے، اور پھر چلو رشتہ ہو جائے پھر نبھا کیجیے۔ اگلا مرحلہ شروع ہو لگا انتخاب جڑے مسائل گزشتہ جو میں بیان ہوئے اور آج انتخاب پوری امانت دیانت کا مظاہرہ کیجیے، مشورہ کیجیے، سوچی سمجھی، ہر چیز کو دیکھیے، استخارہ کیجیے۔ اس کو بعد
رشتہ جدو اسی انتخاب کرنے اس وقت سارے اس خاندان اور اس بچی دیا خوبیاں سامنے ہوندیاں، جدو گھر آ جائے وہی دلہن پھر وہ خوبیاں سارے سامنے تو اوجل ہو جاتی ہیں، پھر خامیاں شروع ہو جاتی ہیں، وہی تلاش انتخاب ہی سوچیے تو جدو ہو جائے پھر نبھا کیجیے، پھر نبھا کیجیے، نہ حسن نہ جمال کوئی کمی ہوئے تو طلاق دیجیے، نہ ہی کوئی اور اخلاقی ایسی کمزوری ہوئے جو تھوڑی بات ذہن یا فطرت ہی پسند نہیں، تو پھر صبر کیجیے، نبھا کیجیے، اللہ اس کا اجر عطا فرمائے۔ پہلے کوشش کیجیے اچھا انتخاب، جو پھر ہو جائے اس کا نبھا اچھے انداز، جڑا انداز قرآن نے بیان کیتا ہے۔ قرآن پاک نے کیڑی بات جڑی بیان نہیں کی، نسی پڑھتے نہیں قرآن پاک نے کی فرمائے اس معاملے، فرما وعاشروہن بالمعروف، لوگوں اپنی عورتیں بیویاں نال اچھا گزران کرو، معروف طریقے بالمعروف۔ معروف کا معنی یہ ہوتا ہے کہ نہ ہی تے معاملات بہت زیادہ سختی کرو، بہت زیادہ سختی کہ بیوی تھوڑے اخلاق تو کردار تو زبان تو تنگ ہے، اور نہ ہی اتنی نرمی اور اتنی مٹھاس اور اتنی حلاوت کہ تسی بالکل جڑے اس دی ہر بات نو ہی حرف آخر سمجھو۔ فرمایا ایسا نہ وعاشروہن بالمعروف، تنبیہ بھی قائم رہے، عقد دے اندر تیزی بھی قائم رہے، اخلاق بھی قائم رہے، اس نے حقوق کا خیال رکھا ہے اور اپنی حیثیت کا بھی خیال رکھا ہے۔ یہ نہ کہ حقوق پورے کرتے کردیا بندہ اپنی حیثیت میں گوا بیٹھے کہ جو وہ کہے وہ دی بات مانی جائے، نہیں۔ فرمایا وعاشروہن بالمعروف، معروف طریقہ ہے، نہ اخراجات فضول خرچی ہو اور نہ ہی بخل اور کنجوسی ہو۔ فرمایا معروف انداز نہ چھوڑ، یہ ہے انہوں نے گزران دا طریقہ۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، اس طرح ہو سکتا ہے کہ تمہوں کوئی اس عورت دی کوئی ایک ادبات ناگوار گزرے، ناپسند ہو، باقی تو ٹھیک ہے، اے گل ٹھیک نہیں، باقی تیرے سارے معاملات ٹھیک نہیں، اے گل من پسند نہیں۔ فرما اپنی ایک ناپسند دی وجہ تو طلاق نہ دے، جدائی اختیار نہ کر۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے اللہ نے اس عورت نے تھوڑے واسطے کوئی خیر رکھی ہو، اللہ نے کوئی بہتری رکھی ہو، لہذا نبھا کیجئے۔ اس تو بعد کہ جدو رشتہ ہو جائے پوری امانت زیانت نبھا کیجئے۔ امام ابو عثمان نشاپوری رحمہ اللہ بیٹھے نے، مجلس لگی تو شاگرد پوچھنے نے، سوال کر دے کہ حضرت جی کوئی یہو جی گل دسو، ہر بندے نو یقین ہوتا ہے زندگی کے کسی ایک عمل کہ یار میں ایک کام کیتا ہے، میں زندگی پر واز کیتا ہے، میں زندگی پر کوئی اے کتاب لکھی، میں اے نیکی کیتی، اے نیکی کیتی، اے اچھی کوئی بات، اے کوئی میری خوبی ہے، اے دی بنیاد ہے میں نے یقین ہے کہ قیامت والے دن اللہ معاف کر دے۔ شاگرد پوچھ رہے ہیں استاد جی کوئی ایسی بات، کوئی ایسا عمل تہاڈا کول زندگی ہے جس سے تھوڑا یقین ہوئے کہ اے عمل اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرے نا تو میں جنت داخلہ نصیب ہو جائے؟ کوئی یہ ہو جائے عمل ہر انسان کی زندگی جو ہوتا ہے، کوئی تھوڑے چھوئے تے دسو۔ امام عثمان نشاپوری رحمہ اللہ فرمان لگے کہ میرے بیٹو طلباء، میں جدو اپنی زندگی تے غور کرنا ایک عمل میں نے ایسا نظر آ جس کی وجہ تو میں نے امید ہے کہ اللہ میں معاف کر دے، میرے لیے آسانی پیدا کر دے۔ فرمایا استاد جو کیڑی بات؟ فرمایا میرا جدو نکاح ہویا، شادی ہوئی تے رشتہ ہو گیا، والدین تے کہتے اصرار تے
نکاح ہو گیا، خاتون انتہائی ہو پردہ دار سے، اچھی صفات دسیا گئی، نکاح ہو گیا۔ نکاح تو بعد جو ہی دلہن ہو میرے گھر آئی تو انہیں گھونگٹ ہو پردہ جدوں اتاریا تو میں ویکھیا اگر اینی بدصورت کدے میں کوئی انسان ویکھیا ہی نہیں، اتنا بدصورت، چہرہ عجیب ہے، بدصورت۔ کہندے نے اس دن تو لے کے 15 سال تک وہ زندہ رہی، میرے عقد میں موجود رہی، پھر فوت ہو۔ 15 سالوں میں ایک مرتبہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ اس کو پتا چلیا ہوئے کہ میں اس کو پسند نہیں کرتا۔ 15 سال ایک جملہ بھی ایسا نہیں تھا کہ میری عورت یہ محسوس کر سکے کہ میرا شوہر پہلے دن تو لے کے آج تک میں نے پسند نہیں کرتا۔ میں کبھی اس کو بدنمائی دا، بد چہرے دی بدنمائی یا چہرے دا حسن نہ ہوتا کدے تن مارے ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ زندگی پر ایسے سمجھتی رہی کہ مسلمان جتنا میرا محبت کرتا ہے یہ تک کوئی مثال ہے۔ تو میں نے امید ہے اللہ 15 سالہ دے صبر دا بدلہ میں نے جنت عطا کرے۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، معروف طریقے ساتھ گزران کرو ان کے ساتھ۔ کدے عورت نو بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے جنہ سسرال غریب ہوتا ہے، مسکین ہوتے ہیں، سادہ لوگ، پینڈو دیہات یا جڑا ساڑا بھی یار ہوتا ہے اس تو انتہائی کم ہوتا، مالی لحاظ یا کسی بھی لحاظ نہ۔ تو اسی بار بار عورت نو تان، یہ ایسا تان ہے جو عورت کو انتہائی پریشان ہے۔ اور یقین جانو اس مقام پہ سوچ کے تانا مارنا چاہیے کہ اس گھر بہن بھی موجود ہے اور بیٹیاں بھی موجود ہیں، اور مال اللہ دے اختیار۔ کہیں ایسا نہ ہوئے کہ یہ تانے ساڑی بیٹیاں اور بہنوں نو سننے پہ، غربت دا، افلاس دا، تنگ دستی دا تانا نہ مار، یہ اسلام میں حرام۔ کیوں؟ جے تے رزق ہے انسان دے اپنے اختیار ہے، پھر تے سسرال والے واقعی ظالم نے اختیار اپنے ہے تو غریب کیوں؟ پھر تے تانا مار سکتا ہے تو جہیز نہیں لے آئی، تو فریج نہیں لے آئی، تو اے سی نہیں لے آئی، تو بیڈ نہیں لے آئی۔ اس جہیز نے کتنی عورتوں کو طلاق دلوائی، اس جہیز نے کنی عورتوں کو زہر کھان دے مجبور کیتا ہے، اس جہیز نے کنی عورتوں کو اپنے گھر جوانی قدرت تے مجبور کر دیتا ہے، نکاح نہیں کیتا کہ تانا میں۔ کتنے ہی لوگ مخیر نے جنہاں اس جہیز پر زکوٰۃ خرچ کی ہے جو شریعت کا مصرف نہیں، جو خود اسلام میں نہیں ہے، اس پر زکوٰۃ کیسے خرچ ہو؟ میں حیرانگی اس بات تے ہوتی ہے کہ ساری دنیا دے سکالرز اور لکھنے والے، پڑھنے والے، پڑھانے والے لوگ یہ کہتے ہیں جہیز لعنت ہے۔ جب لعنت ہے تو لعنت پر زکوٰۃ کیسے خرچ ہوگی؟ پھر اجتماعی جوڑوں کی شادیاں 100 200 اجتماعی جناب شادی ہو رہی ہیں جوڑوں، اس پر زکوٰۃ خرچ ہو رہی ہے، جو لعنت ہے اس پر زکوٰۃ کیسے لگے؟ دو متضاد چیزاں۔ تسی اپنے عقل ذہن علم لعنت کہہ رہے ہو کہ یہ لعنت ہے، نہیں ہونی چاہیے، نہیں دینی چاہیے، تو پھر زکوٰۃ کیسے؟ کتنے لوگ نے جڑا کہ مسجد اعلان کر دینے میری بچی کی شادی ہے تو میں سامان دینا تو میں پیسے دو۔ جدو لعنت ہے تو پھر مجبوری کیا ہے؟ میں اس کو لعنت نہیں کہنے لگا، لیکن درمیانہ راستہ تھوڑے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر۔
افراد و تفرید کا شکار ہے ایک قوم، انتہائی مذہبی گھرانہ کیوں نہ ہو، جہیز سارے کہیں گے، سارے علماء کہیں گے، فضلاء کہیں گے، عوام ہی کہیں گے ایک کو نہیں حدیث دین اچ کوئی تے دین گے سارے مولوی دوسرے۔ اس کی وجہ کیا کہ جس گھر بیٹی جا رہی ہے وہ گھر دیندار نہیں، جب دیندار نہیں ہے، دنیا دار ہے، رشتے کا انتخاب، داماد کا انتخاب درست نہیں، بھائی درست بھی ہو جائے، صالح گھر بھی ہو جائے، مذہبی گھر بھی ہو جائے، مذہبی گھرانے بھی اس عورت کو تانا نہ ملے، سوال ہی پیدا نہیں۔ مذہبی گھرانے وہی کہن او بستر بچھا جڑا پیکیوں لے آئی سی، او بکسے کھول، او بیٹی رکھ جڑے پیکیا تینوں دیتی سی۔ اب عورت مجبور ہے، اب بیٹی مجبور ہے، بیٹی کہتی ہے باپ مجھے دو ورنہ میں وہاں مظلوم رہوں گی، پریشان رہوں گی، میرے اور جو دیور ہوں گے ان کی جو بیویاں ہوں گی وہ جہیز لے آئے گی، میں نہیں جاؤں گی، مجھے کون دے؟ اس دونوں طرفوں اس رسم بد نے امت کو مفلوج کر کے رکھتا، ذہنی طور پر، دماغی طور پر کوئی سننے اور سمجھنے اور کرنے کے لیے تیار ہی۔ ساڑھا دوست وہ کہنے لگے جی ایسا جہیز نہیں دیتا، بچیے نو میں جہیز نہیں دیتا، میں اسلام دے عمل کیتا، تو جان لگے اس نے 3 لاکھ دی کار دے چھوڑی بچی نو، جہیز سی 20 لاکھ دا تے کار سی 3 لاکھ۔ میں کہا ہوں جہیز نو کسے ہوں، یعنی انداز رخ بدلے، بھائی گفٹ تے دینا چاہے دینا جی، وہ مال تے چلا گیا، مال اس گھر چلا گیا۔ ہوں اس نے کون ہے جنہیں تانا مارے، انہوں کہیں گے 15 دا جہیز سی تے میں 3 لاکھ لے کے آئی، کوئی اور کوٹھی دے دی گفٹ میں، کوئی اور چیز گفٹ میں دے جو اس سے بھی بڑی۔ بڑے خاندانوں میں جہاں دونوں طرف مال دولت کی فراوانی ہے وہاں جہیز نہ ہو تو کچھ گزارا ہو جاتا ہے۔ وہ حضرت اسلام پہ عمل کیتا ہے، اسلام پہ عمل تو نہیں کیتا، اسلام پہ عمل کرتے کسی غریب کو بیٹی دے دیتے، برابری دیکھی ہے کہ مال ادھر بھی ہے، انہاں کیا بس سان کوئی شاید لوڑ نہیں، ساڑی کوٹھیاں گنجائش کوئی نہیں، وہ تو دیکھ کی کر۔ تو بہرحال دونوں طرف سے یہ انسان ہماری حالت کیفیت انتہائی ناگفتہ ہے، کس کا ذکر کیا جائے، کس کو کہا جائے؟ لیکن سنیے، رزق کی بنیاد پہ بیٹی کو، آنے والی بہو کو تانا مارنا یہ ظلم ہے۔ اس ظلم سے کم از کم ہمیں تو بچنا چاہیے، اسلام والے، دین والے، نمازی۔ لیکن نمازی جب غصہ چڑھے ہوئے ہوتا تو جب بے نماز بھی لے جاتا، نمازی تو لیتا ہی۔ گھر کے حالات وہ تانا مارے گا تو کی لے کے آئے، تیرا باپ ایسا ہے، اے ویکھو بچہ ہویا ہے، میرا پوترا ہویا تو پھر کی لے آئے، کچھ ہے لے آئے نہیں، کچھ ہے دیتی نہیں، وہ بھوکے ہو، مارے ہوئے دنیا کے درم و دینار کے بندو، کیا کہہ رہے ہو کہ پوتا ہو گیا ہے تو پچھلے اور کوئی پیکشن کے کوئی چیز لے آئے؟ کیا سوچ رہے ہو؟ کیا گھٹیا غلیظ سوچ کہ وہ دے جا، جنہوں نے بیٹی تجھے دے دی ہے، اب ساری زندگی وہ دیتے رہے، تم اس کے مال کے پجاری ہو، مال پہ نظر رکھ کے بیٹھے ہو، وہ کیا لاتے ہیں کیا دیتے۔ اور پھر عجیب حالات، یہ پہلا بیٹا ہوا ہے، یہ پہلی بیٹی ہوئی ہے، یہ اولاد پہلی ہے، ایدہ خرچہ تو پیکیاں دینا چاہیے، بیٹا اس کا خرچہ پیکے دے، نسل تیری، اولاد تیری، نام کا ذمہ دار تو، نفقے کا ذمہ دار تو تھا، تو بیٹوں کو ابھی تو معاف نہیں کرتا، نہیں چھوڑ، پہلا خرچہ تے ہو۔ پر 6.5 لاکھ کی رواج کوئی اس طرح کا بھی ہے کہ جب مر جائے نا دماد تو کفن بھی سسرال، پچھلے سسرال دے رواج، گھر دا کفن بھی پیو دا نصیب نہیں ہوئے، وہ بھی پیکو لے کے مرے ہے، سامان، جہیز، اے سی، جناب فریج،
بیڈ بسترے سارے سسرال والوں کے استعمال کرتا، مر لگا کفن بھی لے گیا، یہ بھی جوان ہے، گبرو مر گئے۔ یہ کیا کیفیت ہے ہمارے معاشرے؟ اس پہ غور کیا کریں، دیکھا کریں، ذرا نماز روزے دین کی جو عبادات ہیں ان سے ذرا ہٹ کے اپنے معاملات پہ بھی غور کیا کریں کہ ہم مسلمان بھی ہیں یا نہیں، دین ہمارے اندر ہے یا نہیں، گھر میں ہے، ماحول میں ہے، نہیں ہے۔ بیوی کو تانے جاری ہے، غریب ہے، فقیر ہے، تھوڑے کو تو شاید ہے سی کوئی نہیں، شکر ہے میں رکھ لی، تو پیچھے جڑے کھاندی رہی ہوں میں نے پتا نہیں، تو روٹی لبدی نہیں سی، ہوں تو روٹی لب گئی ہے تو بول دی۔ یہ کس کے غربت کے تانے؟ قرآن پاک سنی، پھر اہل حدیثوں کے گھروں میں تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ کیا بنایا تھا بچپن میں؟ کیا دیا تھا تمہیں جماعت نے، مسلک نے، منہج نے، علماء نے، خطباء نے؟ تمہیں عقیدہ کیا دیا تھا؟ اس عقیدے کے خلاف بولتے ہو گھر میں، عقیدہ کیا ہے؟ اَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ۔ کیا تسی نہیں جانتے؟ کون پوچھ رہا تھوڑے کولوں؟ اللہ۔ تانا دین تو پہلے، بیوی کچھ کہن تو پہلے قرآن بڑا عقیدہ صحیح کر دے اور انداز قرآن دا غور کرو۔ اولم یعلمو، اور تانا دین والو تو انہوں کوئی پتہ نہیں، تسی نہیں جانتے کس بات نو؟ فرما اولم یعلمو ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ اللہ ہی ایسی ذات ہے جدھا رزق کھول دے وے یا رزق تنگ کر دے۔ یہ ہمارا عقیدہ تھا، یہ ساڑھا اے عقیدہ سی، پھر گھر میں لڑائی کیوں ہے؟ کیوں کہا بیوی کو کہ تیرے پیکے غریب ہے؟ کیوں کہا کہ تو کچھ نہیں کھاتی تھی یہاں کھانے لگ گئی؟ کیوں تانے دیے؟ کیوں گھر اجاڑا؟ کیوں بچوں کو ذلیل کیا اور برباد کیا؟ کیوں رلایا؟ جب عقیدہ ہم نے پڑھا دیا تھا تجھے کہ تمہارا رازق کون ہے؟ اللہ۔ یہ کسی کے اختیار کی بات نہیں ہے، ریڑی والے لگا کے بیٹھ جائیں اور گاہک نہ ختم لینے لگا دے، بڑی بڑے پلازے بنا کے بیٹھ جائے، گاہک نہ چڑھنے دے، تو یہ اللہ قادر ہے؟ یہ رزق کی تقسیم فیصلہ کرو۔ کسی بھی چنے چل دے، کسی دال چل دیے، نام چل جاتا ہے، ویکھ لو جب ذائقہ ویکھ لو، منہ نو لاڑ نہیں دل کرتا لیکن وہ چل جاتا ہے کام۔ یہ تقسیم جو ہے رزق کی اللہ پاک نے کی فرمایا، فرمائن فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون۔ فرمائے ایماندار علیہ دے نشانیاں نے کہ بندہ ایک ہو جائے، شکل ایک ہو جائے، یہ ہاتھ دھوئے نے، پیر دھوئے نے، کان بھی دھونے، بالکل ایک ہو جائے نے، دکانہ نال نال نے، ایک نو دیندہ ہے دوسرے نہیں دیندہ، ایک ہی دکان ہے، کپڑے کی ہے، کرانے کی ہے، کوئی دکان ہے، ساتھ ساتھ ہے، ایک کے گاہک مکدے نہیں، دوجے دے ہوتے گاہک چڑھتے نہیں۔ فرمایا یہ نشانیاں ہے کہ رزق تمہارے اختیار میں نہیں ہے، میرے اختیار میں ہے، اللہ کے اختیار میں۔ یہ تو رازق اللہ ہے، اختیار وہ دے چاہے، تقسیم وہ کرتا ہے، نشانیاں انہیں رکھیا نے، تینوں امیر بنایا، تیرے سسرالوں غریب بنائے، تقسیم وہ دی ہے، لڑائی لڑنا ہے، وہ دینا لڑ، بیوی سے کیوں لڑتا؟ سسرال سے کیوں لڑتا ہے؟ تو سا دیتا کی ہجے تک خیراتیہ تو منگتا ہی جا رہے، 5-4 بچے ہوئے نے، ہجے تو سا ایس بچے دی ولادت سن کہہ دیتا ہے، ایسے تو سا کہہ دیتا ہے، ایسے ہجے تو منگتے ہی جا رہے خیراتیہ، زکاة مانگ، بار روڈ پہ جھولی پچھا، سسرال سے مانگتے ہو، کیا کیفیت ہے ہماری؟ مانگ رہا ہے، لے ان سے، بیوی کو تیار کر رہا ہے، کہ مانوں کو شاید دے ہی پھرو، بیویوں کے ذریعے سسرال سے مال مانگتے، ان کے مال کو دیکھ کے بیٹھے ہو، ان سے مرتے دم تک تم چھوڑتے نہیں ہو، ان رسموں نے تباہ کر دیا، برباد کر دیا، تو سیدھے کہہ دیو صرف بچی کو جائے، کیا رسم ہماری؟ نواسی جوان ہو جائے، انہوں بھی ننہال نے پورا فرنیچر بنا کے دے ڈو ہے،
ان 5 دھیاں 6 دھیاں 7 دھیاں ہو گئی بیچارہ وہ ماموں تے پریشان ہے، بس 7 بھانجیاں نے 8 بھانجیاں نے 4 بھانجیاں نے سارا فرنیچر میں بنا کے دینا ہے، وہ ہجے بھی تسی معاف نہیں کر بیوی دا بھی فرنیچر لے لیا کہ دوتریاں دا بھی تسا لینا ہے انہاں کو نانکے جو ہے بلکہ مشہور ہے نانکیاں دے گھروں 2 ہتھاں نہ رکھاؤ تے پتران بھی سکھاتا ہے بس تسی بھی نہ چھڑیا میں مر چلیا خبردار جے نانکیاں دے گھر کوئی شہر رہن دیو لے آؤ انہوں دا قصور ہے بیچارہ جنہ تھی دے چھوڑی سار زندگی کھاتے رہے ہو کیا اسلام ہے کیا دی اللہ نے معروف طریقے سے کھان دی یاد تے جڑے اس تو بھی دوسرا ماحول ہے کوئی آندہ ہے پر دھیاں دے گھروں وہ سسرال والے بیچارے ساری زندگی دیتی رہا انہوں نے کسی اور ہی پٹی بڑھا دی دھیاں دے گھروں کھانا ہی نہیں چاہیے وہ انجی بیچارے روٹی تو بھی تانا آج میں روٹی بھی نہیں میرا بیٹا تو پریشان ہو میں ہوٹل تو کھا لانا دھیاں دے گھروں نہیں کھانا کتنے لکھا ہے معروف طریقے سے کھانے کی اجازت قرآن نے دی جنہ گھر جو کھانا کھا سکتے ہو نا قرآن نے بیان کیتا ہے انہوں نے تھوڑی بیٹی دا بھی گھر موجود کھاؤ جاؤ معروف طریقے سے کھلاؤ معروف طریقے سے یہ جو رسمیں چھوڑ دو یہ کافروں کی ہیں ہندوؤں کی ہیں کھتریوں کی ہیں 70 سال ہو گئے دفعہ ہو گئے لیکن آج تک وہ رسمیں موجود نہیں ہم چھوڑتے اہل حدیثوں کے گھروں میں ایک اور بات دیکھی ہے میں تھوڑی صفائی جانا با چلو 6 مہینے بعد کچھ ہوتی رہے طبیعت ٹھیک رہے ہمارے ماحول میں ہمارے گھروں میں کیفیت کیا سوچئے پڑھی اولاد نہ ہو تو کیا اہل حدیثوں کے گھروں میں اس بچی کو تانے نہیں ملتے اے عقیدہ پڑھایا یہ عقیدہ پڑھا تھا تم نے کہ اولاد تھوڑی بیوی کے اختیار میں یہی سمجھا تھا اس عقیدے پر ہم تھے بیوی کو تانا مارتے ہو میں نے کی پتہ ہی بات شے ہونی ہی کائی روزانہ اس کو پریشان کرتے ہو ذلیل کرتے ہو کئی عورتیں ہیں جو اس مرد کے اس تانے کی وجہ سے زہر کھا گئی کتنے ہی جو چھوڑ کے طلاق پا گئی ہے اس وجہ سے کہ اس سے اولاد نہیں ہوتی اللہ نے تجھے دوسری شادی کی اجازت دی وہ کر لیں لیکن اس بیٹی کو کسی کی بیٹی کو اس وجہ سے طلاق دینا کہ اولاد نہیں ہے اس سے اولاد نہیں ہوگی یہ اس کے اختیار میں بیٹیاں پھر اللہ نہ کر این دا جڑا معاملہ اس تو بھی خطرناک یہ 2 3 4 بیٹیاں ہو جا ہوں تم بیٹیاں ہوں دیا رہنی بیٹیاں کو نہیں اور ایسا ہوا اور ہمارے محلے میں ہوا ایسا شادی ہو اور سوچا ہے غور نہ کرے وہ نکلنے کی گل کر رہے شادی ہو گئی بیٹیاں ہو اللہ کی امر بیٹیاں ہوتی رہی 4 تھی 5 تھی تعداد صحیح نہیں بتاؤں گا تاکہ تجھے پہنچ نہ جو 4 تھی 5 تھی 6 تھی جتنی تھی ہو گئی روزانہ شوہر کہے ہون تو کوئی مہربانی بیٹے دی کری بیٹی بھی وغیرہ بے شرمی کی انتہا یہ ہون بیٹا بچی ہوئی نا تو پھر میں دوسری شادی کر لیں پھر ایسا ہی ہوا دوسری شادی ہوئی اس واسطے اس عورت سے بیٹا نہیں ہوتا پھر اللہ کا امر کیا ہوا دوسری شادی ہوئی اللہ نے اس سے بھی بیٹی دی پھر دوسری بیٹی دی پھر اسی عورت سے تیسری بیٹی دی اور اللہ کا فیصلہ دیکھو اللہ نے پہلی بیوی سے بیٹا عطا کر دی یہ اس کا اختیار ہے دوسری سے بیٹیاں مل رہی ہے اس کے بعد اللہ نے پہلی سے بیٹے شروع کر دیے اللہ کی قسم یہ تقسیم اس کی ہے پڑھا دی ہے تمہیں عقیدہ سمجھا دی ہے کیا پڑھایا تھا اس عقیدے کی مخالفت گھر میں کیوں ہوئی جدو عقیدہ ساڑھا کیسی للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء زمین و آسمان دی بادشاہی کے دے ہاتھے سے اللہ نے یہ ہمارا عقیدہ تھا
تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. ساری کائنات دی بادشاہی اللہ دے ہاتھ اندر ہے، ہر چیز تے وہ قادر ہے. فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء. زمین و آسمان دی بادشاہی اللہ دے ہاتھ اندر ہے، اللہ واسطے ہوئے. یخلق ما یشاء، جو چاہے پیدا کرے، جو چاہے پیدا کرے. یخلق ما یشاء، اللہ نے آگے اور وضاحت فرمائی تاکہ کسے مواحد کسے توحید پرستوں کوئی ابہام اشکال نہ رہ جائے. فرمایا یہب لمن یشاء اناسا، یہب لمن یشاء اناسا. جنہوں میں چاہاں، جنہوں اللہ چاہے، یہب لمن یشاء اناسا. پھر بیٹی دے صنف نازک ہون دی وجہ تو، بیٹی دے رحمت ہون دی وجہ تو اللہ نے پہلے بیٹیاں دا ذکر نہیں فرمایا، بلکہ پہلے بیٹی دا ذکر کر کے متوجہ کیتا ہے خبردار اپنی بیوی تانا نہ ماریا جے بچیاں دے پیدا ہون گا. یخلق ما یشاء، جو چاہوا میں بناوا، اختیار میرا ہے، شان میری ہے. یہب لمن یشاء اناسا. فرمایا جنہوں میں چاہواں بیٹیاں عطا فرماواں. بیٹیاں دا حجے ذکر نہیں کیتا، پہلے بیٹیاں والمتوجہ کیتا ہے. ویکھ لو وراثت دا معاملہ آیا ہے، وراثت ونڈن دا معاملہ آیا ہے، اتھے بھی بیٹیاں دا ذکر نہیں کیتا، پہلے بیٹیاں دا ذکر کیتا ہے. فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. جتنا دو بیٹیاں نو حصہ ملدا ہے اتنا ایک بیٹے دا ہے. بیٹیاں دی تقسیم نو اللہ نے فرمولہ بنایا، میزان بنایا ہے کہ بیٹیاں نو وراثت و مال تو محروم نہ رکھنا. یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور. فرمایا لوگوں سن لو، عقیدہ صاف کر لو. جنہوں چاہواں میں بیٹیاں عطا فرماواں اور جنہوں چاہواں میں بیٹے عطا فرماواں. چوتھی تیسری چیز اللہ نے بیان کی دی ہے اور عقیدہ صاف کیتا ہے. فرمایا او یزوجہم ذکرانا و اناسا. فرمایا جے میں چاہواں تے بیٹے بھی عطا فرما دے وہاں تے بیٹیاں بھی عطا فرما دے وہاں. جنہوں چاہواں بیٹیاں دے آواں، جنہوں چاہواں بیٹے دے آواں. تے جدے ہوتے میں رحمت کرنا چاہواں بیٹیاں بھی عطا فرما دے، تے نال بیٹے بھی عطا فرما دے. فرمایا اختیار میرا، کسے دے اختیار اندر نہیں. تے چوتھی چیز تے غور کرو. فرمایا یجعل من یشاء عقیما. اور جنہوں میں چاہواں کوئی شے بھی نہیں دیندہ، نہ بیٹے دینا نہ میں بیٹیاں عطا کرنا، کوئی شے بھی نہیں دیندہ. عقیما، عقیم بنا دینا، پانچ بنا دینا. محدثین کرام نے اصحاب لغت نے معنی عقیم لکے کیتا ہے. عقیم دے اے معنی نہیں ہوندہ کہ مرد بیمار ہوئے جسمانی طور تے اولاد نہ ہوئے. عقیم دے اے بھی معنی نہیں کہ عورت بیمار ہوئے کسی بیماری دی وجہ تو جناب اولاد نہ ہوئے، اے بھی معنی نہیں. اللہ فرماتا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. فرمایا مرد بھی جسمانی طور تے ٹھیک ہوئے، عورت بھی صحت مند ہوئے، پھر بھی میں اولاد نہ دے وہاں تے میرے اختیار اندر ہے. کسی انسان دے اختیار کوئی. قرآن پڑھ کے ویکھو، حدیث کا مطالعہ کیجئے. انبیاء جسمانی طور تے صحت مند ہوندے نے. سیدنا زکریا علیہ السلام بڑھاپے اندر پہنچ گئے، وال سفید ہو گئے نے، کمزور ہو گئے نے، بڑھاپے پہنچ گئے نے. بیوی جڑی ہے اس دی بھی عمر تک گزر گئی ہے اولاد پیدا ہون دی. بڑھاپے دے اندر اللہ پاک نے اس جوڑے نو عطا فرمائی اولاد. ادا مطلب ہے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. ادھی بہترین تفسیر زکریا علیہ السلام جو انہوں نے اہلیہ محترمہ نے دونوں صحت مند نے، جوانی گزر گئی ہے، اللہ نے بیٹا نہیں عطا فرمایا. اللہ نے اس جوڑے نو بڑھاپے بیٹا عطا کر کے دسیا ہے کہ میں کسے دا محتاج نہیں، جو میں چاہواں کروں. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. اے اللہ پھر میری بیوی تو اولاد کیوں نہیں بخشی؟ ہر بندہ سوچ دے کہندہ ہے یا اللہ تم پھر میرے گھر اندر اولاد کیوں نہیں دیتی؟ جے میں نے بیٹیاں دیتیاں نے تے بیٹے کیوں نہیں دیتے؟ یا دوئے میں نے جناب کیوں عطا کیتے نے بیٹیاں بھی تے بیٹے؟ یا ساڑھے گھر کیوں نہیں اولاد ہوئی؟ ہر بندہ سوچے. جدے گھر صرف بیٹیاں نے وہ بھی سوچے.
اور جہدے گھر رلوی مال اور دولت موجود ہے، بچے بھی بچیاں بھی وہ بھی سوچے، جہدے صرف بیٹے نے وہ بھی سوچے، تے جہدی کوئی شے بھی نہیں وہ بھی سوچے اللہ جی یہ کیوں تقسیم کیتی ہے۔ اللہ فرماتے انہو علیم قدیر، اے بندے ہو جاننے والا میں وہاں تسی نہیں جان دے، میں نے کیوں یہ چیز عطا فرمائی، حکمت میری ہے، شان میری ہے، تدبیر میری، جنہوں میں اولاد نہیں بخشی میں بہتر جاننا میں نے کیوں نہیں بخشی۔ انہو علیم، جاننے والا میں ہاں، شان میری ہے، مقام میرا ہے، تے میں قدیر بھی ہاں، قدرت رکھن دے باوجود نہیں دیتی اس واسطے کہ میں علیم بھی ہاں۔ بعض دفعہ ہو سکتا ہے بیٹا ہون تو بعد ادا بیٹا فوت ہو جانا ہوندہ تے اتنا نرم دل سی کہ ہو سکتا ہے بیٹی دا غم برداشت نہ کر سکتا، یہ دل دی کمزوری دی وجہ تو میں نے اولاد عطا ہی نہیں فرمائی۔ انہو علیم قدیر، جے دا بیٹا ہو جاندہ ہون تو بعد، جوان ہون تو بعد یہ والدین دی نافرمانی گستاخی کردہ ہو سکتا ہے ہتھوں دا باپ ماریا جانا۔ انہو علیم قدیر، میرے بندوں میں جاننا، میرے جان دے ہوتے اعتراض نہ کرو، بیوی تانا نہ مارنا، تیرے ہاں اولاد نہیں ہوندی، فرما اولاد تیری بیوی دے اختیار اندر نہیں، میرے اختیار اندر۔ سنیے غور فرمائیے میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھران دے اندر حالات و معاملات پڑھ کے دیکھیے، سن کے دیکھیے۔ مرد نو چاہیے ہے عورت دے نان نف کے اخراجات معاملات دا پوری طرح خیال رکھی، اس کا حق ہے رہائش لینا، مکان لینا، رہائش لینا، مسکن لینا، کھانا لینا، کپڑے لینا، یہ عورت کا حق ہے مرد پر۔ لیکن ہمارے گھروں میں جبر ظلم کی انتہا، 5 بھرا 6 بھرا 2 4 بھران، شادی ایک بھرا دی ہو گئی ہے تو ہن باقی سارے بھرا گھر چلے۔ ایک ہی آدھا بھرا اور خیال رکھی اپنے دیوران دا، انہاں دے کپڑے بھی تو دھونے دا، کھانا بھی تو پکانا، یہ ایک دی خاتمہ بن کے نہیں آئی، یہ پورے گھر دی خاتمہ بن کے آئی، سب دے کپڑے دھو رہی ہے، سب دے کام کاج کر رہی ہے۔ یہ اسلام ہے؟ کہاں پڑھا ہے تم نے اسلام کہ ایک عورت 6 بھائیوں کا کام کرے؟ یہ انسان ہے یا یہ حیوان ہے؟ 6 بندوں کے یہ کام کرے، 6 بندوں کے کپڑے دھوئے، کیوں دھوئے؟ یہ اسلام تو نہیں۔ خبردار جی میرے بھرا ہونا وعدہ گھاٹا کرے، بھرا تیرے گھر بیٹھے رہنے تو 2 بار ڈیوٹی دے ہونا ہی جائز۔ یہ مخلوط ماحول لعنت نہیں ہے، یہ لعنت ہے جو گھر سے نکالی۔ 5 6 بھرا اکٹھے ایکو گھر ایکو کمرے داخل ہوئے، کیا یہ گھر ایکو حویلی ایکو گھر 6 بھرا؟ ساڑھا بڑا اتفاق ہے، اچھا ساڑھا بڑا کسی ایک چولتے کھانے ایک چولتے بہنے، تو پھر ایک بھرا شادی شدہ ہے جی، ساڑھی بابی ماشاءاللہ بڑی چنگی، سارے دا پکان دے ایک کو چولے دے کھانے، اتنے چولے دے ہی بیٹھے رہے۔ یہ کیا ہے اسلام؟ یہ بغیرتی ہو رہی ہے پورے گھر میں، یہ کیا ہے اسلام؟ یہ دین ہے؟ حدیثوں کے گھروں میں ساڑھا بڑا اتفاق ہے، یہ اتفاق نہیں ہوتا۔ شرعی حدود کو کراس کرتے ہو، پھر لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں۔ عورت کا تنہا رہنا اس کا شرعی حق، اس کی خلوت ہے، اس کے بیٹھنا ہے، اس کا اٹھنا ہے، اس کا بناؤ ہے، سنگار ہے، اس کی خوشی ہے، اس کی غمی ہے، گھر میں اس نے رہنا ہے شوہر کے ساتھ، تو نال 5 اور چھڑے جڑے اے بھی نال چھڑے 5 7 تو سنبھالنا۔ یہ اسلام کے مزاج کے سراسر خلاف۔ پھر وہ کرم والے شادی بھی نہیں کرتے، کوئی شے ہوئے تو شادی کریں، وہ میں بیٹھے 40 سال بیچارے 20 سال بھابی سا مار رہی، پاک پلیت کپڑے ان کے دھو رہی ہے۔ یہ اسلام ہے، یہ دین ہے۔ ہمارے گھروں میں اللہ قسم نحوست داخل ہے، بے حیائی کا یہ سلاب ہے۔ جب تک یہ اندر سے نحوست نہیں نکلے گی، چینج تبدیلی کیسے ہے؟ اس کو نکالیے گھروں سے۔ یہ عورت کا حق ہے پردہ،
تم پہ فرض ہے کہ دیوس نہ ہو جائیے، غیرت مند بن، الگ اس کو رہائش دیجیے، اپنی نہیں ہے تو کرائے پر، الگ رہائش، الگ کھانا، الگ پینا، یہ اس کا شرعی حق۔ اکٹھا رہنا چاہتے ہیں، زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ پردہ تو پھر قائم رکھے۔ یہ قوم اور بھابی 3-4 بنا پالے تھے، سارے اندر کام کرے، محنت کرے، مزدوری کرے، کیوں؟ شوہر کی خدمت اس کا حق، شوہر کے والدین بوڑھے ہو جائیں تو خدمت کرے تو اس کا شرعی اخلاقی حق ہے۔ لیکن سارے برابر پالنا تے سنبھالنا تے کپڑے دھو دھو کے استری کر کر کے دینا، یہ نوکرانی ہے، اس کا کوئی نہیں ہے والی وارث۔ یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم کیا لے رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، یہ اسلام ہمیں کہتا بھی ہے یا نہیں۔ ایک دن ہوتا ہے، 2 دن ہوتا ہے، 4 دن ہوتا ہے، 5 چھڑے کٹھے بٹھا دیے گھر میں ایک بچی کے پاس، اور وہ پسلی جا رہی ہے، مار کھائے، سب کی جھڑکیں بھی برداشت کرے، سب کی مار بھی برداشت کرے، وہ انسان نہیں ہے، کسی کی بہن بیٹی نہیں۔ اپنی بیٹی واسطے لب دیو با جڑا وکھرا کھا رہا ہوئے، اپنی بیٹی واسطے جیسا دماغ تلاش کرتے ہو نا، ایسا ماحول ہو، ایسا ماحول ہو، ایسا ماحول ہو، میری بیٹی کو کسی کا پکانا نہ پڑے سوائے شوہر کے، تو کسی دی تھی بھی خیال رکھیا، ان کو الگ رہائش دو، مسکن دو، کھان۔ چلو چند دن شادی نہیں ہوتی بھائیوں کی تو وہ کھانا پکا دے، لیکن پردے کا تو خیال ہو، شریعت حدود کا تو خلاص۔ انہوں نے شادی کرنی کو نہیں، جب تک وکھرا مکان نہ بنانا نہیں، یہ تو 10 سال دے بیچارے چھڑے، انہوں کو اور 10 سال چھڑیا رہنا، تو یہی پکاتی رہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ نان و نفقہ عورت کا شرعی حق ہے، شریعت دیتی ہے اس کو، اس کا شرعی حق دیجیے۔ اور پھر عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کا شکریہ ادا کرے، نان پر، نفقے پر، خرچے پر، اخراجات پر، محنت مزدوری پر، اس پر پیسہ خرچ کرتا ہے، کما کے لے آتا ہے۔ عورت وہ ہے جو اپنے مرد کا شکریہ ادا کرے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے مرد کی شکر گزار نہیں ہوتی، اللہ ایسی عورت کو قیامت والے دن اللہ رحمت کی نظر سے دیکھے گا ہی۔ اور عورت کو چاہیے کہ ایسے شوہر کو، نبی علیہ السلام کیا فرمایا، اگر شریعت میں کسی اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا، میں عورت کو کہتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، یہ مقام ہے اس مرد کا۔ اگر صحیح بات مجھ سے پوچھی تو قرآن و حدیث سے جو میں پڑھے کہ 2 لفظ ہیں جو استعمال ہوتے ہیں عورت کے لیے، ایک زوجہ، ایک امرأۃ۔ قرآن پاک کو آپ پڑھیں گے، جہاں لفظ زوجہ آئے گا نا، وہی عورت ہوگی جس سے اس کا مرد راضی ہو، خوش ہو، مطمئن ہو، ہم مسلک ہو، ہم منہج ہو، ہم فکر ہو، ہم ذہن ہو۔ اور جتنے ہم ذہن نہیں ہوں گے نا، اتنے امرأۃ کا لفظ آئے۔ فرعون کا عقیدہ اور تھا، آسیہ کا عقیدہ اور تھا، وہ امرأۃ۔ قرآن پڑھ لیجیے۔ لوط علیہ السلام کا عقیدہ اور تھا، ان کی بیوی کا عقیدہ امرأۃ۔ نوح علیہ السلام کا عقیدہ اور تھا، ان کی بیوی کا عقیدہ اور تھا، لفظ امرأۃ۔ قرآن میرے محمد مصطفیٰ کا جو عقیدہ تھا، ان کے ازواج کا بھی وہی تھا، لفظ ازواج مطہرات۔ زوجہ ہوتی وہ ہے جس سے دیکھے تو دل کو تسکین پہنچے۔ امرأۃ اور ہے، زوجۃ اور ہے۔ ہر عورت امرأۃ تو ہوتی ہی ہوتی ہے نا، زوجہ کے مقام پہ تب آتی ہے جب اس پر اس کا شوہر راضی ہو جائے، مطمئن ہو جائے، خوش ہو جائے، وہ ہے زوجہ، اسے زوجہ کہا جائے، جو مرد کے دل کو ٹھنڈا رکھے۔ اللہ ہماری بہنوں بیٹیوں بیویوں کو ایسا ہی بنا دے، اللہ ہم پہ اپنی رحمت فرمائے اور ہمارے گھروں کی اصلاح فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔